الله الرحمن الرحيم باب غسل الوجه باليدين صفحہ نمبر سے ہے باب غسل الوجه جیسے غسل سے معنی دھونا اور غسل کے معنی نہانا، تو یہ ہے غسل. باب غسل الوجه بالیدین من غرفۃ واحدہ. وضو کے اندر جو چہرہ ہم دھوئیں گے اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے دھویا جائے. کوئی آدمی ایک ہی ہاتھ میں پانی لے کے چہرے کو سب طرف سے دھو لے، فرض ادا ہو گیا، لیکن ملا سنت یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ چہرے پر اس طرح آنے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو بیان کروانا کہ چہرہ دھونے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا چاہیے، ایک ہاتھ سے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پانی ذرا کم استعمال کریں. دونوں ہاتھ تو دھو لیکن ایک چلو پانی سے دھو. حوض میں سے یوں ایک ہاتھ سے پانی لو، اب دونوں ہاتھ کو ایسے ملا دو، اب ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ دیکھو، اسے کہتے ہیں چلو ہماری زبان میں، اور اسے کہتے ہیں لپو. تو لپو میں 2-3 چلو پانی آ جاتا ہے، بلکہ 4 چلو پانی آ جاتا ہے. تو یوں لوگے تو پانی زیادہ خرچ ہوگا. پانی ایک ہاتھ سے لو، ٹوٹی کھلی، ایک ہاتھ میں پانی لے لیا، اب ٹوٹی بند کر کے دونوں ہاتھ کو ایسے ملا کے غسل الوجہ بالیدین، چہرے کو دونوں ہاتھ سے دھونا مصنون ہے ایک چلو پانی کے. پانی دونوں ہاتھوں سے نہیں بھرنا، پانی ایک ہاتھ سے لینا ہے اور دھوتے وقت دونوں ہاتھوں کو ملا لینا ہے تاکہ پانی کم سے کم خرچ ہو. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال عن سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمزمز بها. بس یہی ترجمہ الباب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، اپنا چہرہ دھویا. کیسے دھویا؟ اخذ غرفۃ من ماء، ایک چلو پانی لیا. 2 چلو نہیں لیا، لمبو بھر کے لیا، ایک چلو پانی لیا تاکہ پانی کم سے کم خرچ ہو. فتمزمز بها، اس سے کلی فرمائی، واستنشقا، اور ناک میں پانی ڈالا. ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی لیا ایک چلو. فجعل بها كذا، اسی طریقے سے کیا. اضافها الى يده اليسرى، پھر پانی ایسے لیا اور پھر اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا دیا. جب چہرہ دھونے کا نمبر آئے کلی میں تو دوسرا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، استنشاق کے اندر دوسرا ہاتھ لگا، لیکن چہرے میں دوسرا ہاتھ لگانا تو ایک چلو پانی لیا پھر دونوں ہاتھوں کو ملا. اضافها الى يده اليسرى، پھر اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ جوڑ لیا. فغسل بها وجهه، اور پھر اس سے چہرہ دھو لیا. ثم اخذ غرفۃ، پھر ایک چلو پانی لیا. فغسل بها يده اليمنى، اس سے داہنا ہاتھ دھو لیا. ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا. فغسل بها يده اليسرى، اس سے بایاں ہاتھ دھو لیا. ثم مسح برأسه، پھر سر کا مسح کر لیا. ثم اخذ غرفۃ من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس کو داہنے پاؤں پر ڈالا اور لیا پاؤں کو. پھر دوسرا اخذ غرفۃ اخرى، پھر دوسرا چلو پانی لیا. فغسل بها یعنی رجله دوسرا، پھر اس چلو پانی سے بایاں پاؤں کو لیا. ثم قال وضو کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو وضو کر کے دکھایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو مجھ کو وضو کرتے ہوئے تم نے دیکھ لیا. بعینہ، یہ وہی وضو ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے.
یعنی حضور پاک سلم کا وضو دیکھنا چاہو تو میرا وضو دیکھو۔ پھر فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ سلم یتوضأ، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چلیے باب التسمیۃ علی کل حال وعند اللقاء۔ دیکھو اصل بات تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیان کرنی ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے والی جو روایت ہے وہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق ہے۔ اگر یہ عنوان لگائیں التسمیۃ عند الوضو تو اس کو ثابت کرنے کے لیے روایت چاہیے، اور اس معیار کی روایت ہے نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر ترجمۃ الباب ان کے بڑے حضر، اسی لیے فرمایا گیا کہ البخاری کی تراجم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ، ان کی مہارت اور ان کی جو ہے جودت طبع کو اگر دیکھنا چاہو تو بخاری کے تراجم سے پتہ چلے گا کہ امام بخاری کی طرف کیا ہے۔ تو جہاں ایسی تنگی آتی ہے نا کہ جو مسئلہ ثابت کرنا ہے اس مسئلے کے لیے کوئی واضح روایت ان کے پاس نہیں ہے یا ان کے معیار کی نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کا فیمس لگاتے ہیں۔ اب باپ بھی وہ مسئلہ جو اصل ان کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور ایسا مسئلہ جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے معیار کی واضح روایت موجود ہے، تو اب دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ جوڑ دیں اور وہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے دلیل لے آئیں گے۔ اب جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو دوسرا بھی ایسا ہی ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں مسئلوں کو ثابت کرتے تھے۔ تو اصل تو یہاں ثابت کرنا تھا وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو، لیکن معیار کی روایت نہیں تھی تو عند الوقع بتا دیا کہ ہر حال میں یعنی وضو کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت بھی اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ تو جب بیوی سے صحبت کرنا تو عبادت کے درجے کی چیز بھی نہیں، وہاں بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو وضو تو عبادت ہے، اگرچہ غیر مقصود ہے لیکن ہے تو عبادت کے درجے کی چیز، تو وہاں بدرجہ والا بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وہاں بدرجہ والا اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسئلوں کو ثابت کروا دیا۔ سمجھے بات بھائی؟ التسمیۃ علی کل حال، ہر حال میں ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جمع کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس بلغ به النبي دیکھو اس عبارت کے ظاہر کو دیکھ کر کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے جو کہا یبلغ بہ النبی، عبداللہ ابن عباس نے اس روایت کو حضور تک پہنچایا، یعنی یہ مرفوع حدیث موقوف حدیث، آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ عبداللہ ابن عباس کا بیان فرمودہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق فرمودہ ہے۔ قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو کپڑے ہٹانے سے پہلے صحبت کا عمل شروع کرنے سے پہلے، صحبت کا عمل شروع ہو گیا اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کپڑے اتارنے کے بعد بھی یہ ادب کے خلاف
جب صحبت کے ارادے سے کپڑے ہٹائے درمگاہ کھولے اس وقت بسم اللہ پڑھے، یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور کر دیجئے اور شیطان کو دور کر دیجئے اس اولاد سے جو آپ ہم کو عطا فرمائیں، یعنی ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا لیجیے اور اس صحبت کے نتیجے میں جو ہمیں اولاد ہونے والی ہے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا لیجیے۔ جس نے یہ کام کر لیا یعنی صحبت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی اور یہ دعا پڑھ لی تو اسے کیا ملے گا؟ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، بس اللہ کی طرف سے ان کو بچہ دینے کا فیصلہ ہو جائے، لم يَضُرُّهُ، تو شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو خود کو اور اپنی ہونے والی اولاد کو شیطان سے بچانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صحبت کے وقت ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے حفاظت ملے گی۔ باب ما ما یقول یقول عند الخلا، خلا کے معنی تنہا ہونا۔ آدمی جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے تنہائی کے اندر ہی عمل کرتا ہے، تو جب بیت الخلا میں جائے قضائے حاجت کے لیے جائے، چاہے کھلے میدان میں یہ عمل کرے چاہے بیت الخلا میں جا کے یہ عمل کرے، تو اس کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اسی کو فرمایا گیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا اس کو پڑھنی چاہیے۔ یہ کب پڑھے گا؟ اگر بیت الخلا میں کسی پردے والی جگہ میں جا رہا ہے تو وہاں اس میں داخل ہونے سے پہلے، بیت الخلا کے اندر قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اندر جا کر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں البتہ جیسے آج کے زمانے کے اندر فلیٹ بنے ہوئے ہیں، اگر وہاں گندگی بھی نہ ہو اور بدبو بھی نہ ہو تو اگر باہر پڑھنا بھول گیا تو اندر جا کر کپڑے کھولنے سے پہلے پڑھنے کی، لیکن جس بیت الخلا میں آپ جا رہے ہو اگر وہاں غلاظت پڑی ہوئی ہے، صفائی دکھتی پانی ڈالیں یا غلاظت تو نہیں لیکن غلاظت کی بدبو ہے، کچھ دیر پہلے غلاظت کی اس کو دھو تو گیا لیکن دھونے کے ساتھ ساتھ ابھی اس میں بدبو باقی ہے تو بدبو کی صورت میں اندر نہیں پڑھنا۔ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اگر باہر پڑھنا بھول گیا تو اندر جو ہے اگر کسی وجہ سے بدبو نہیں ہے گندگی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو بیت الخلا میں اگر جا رہے ہیں تو باہر دعا پڑھنی، اگر کسی وجہ سے باہر نہ پڑھ سکے تو کپڑا اتارنے سے پہلے اندر پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہاں گندگی بھی نہ ہو اور وہاں پر بدبو بھی نہ ہو۔ اگر گندگی ہے یا بدبو ہے تو پھر اندر نہیں ہو۔ جنگل کے اندر کھلے میں آپ استنجا کرنے کے لیے گئے ہیں تو اب یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے کپڑا اتارنے سے پہلے، تو اندر باہر جانے کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو جہاں بیٹھ کر آپ کو یہ ضرورت پوری کرنی اس سے پہلے کپڑا کھولیں گے تو لنگی پاجامہ کھولنے سے پہلے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد لنگی اور پاجامہ شرمگاہ سے ہٹانا پھر ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ما یقول عند الخلا، بیت الخلا میں جاتے ہوئے کیا پڑھے؟ چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه من الخبث اور من الخبث دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعنا عن شعبہ وقال انظر عن شعبہ اذا اتى الخلاء وقال موسى عن حماد اذا دخل وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل۔ اس روایت کو مختلف محدثین
تفسیر نے بیان کیا ہے اور ان کے الفاظ میں فرق ہے۔ سب سے بہترین اور صحیح تعبیر یہ ہے جو عبدالعزیز کے حوالے سے تفسیر ہے، اذا اراد ان یدخلا، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ ہو، اور جہاں دخلا کے الفاظ ہیں وہاں بھی مجازن یہی معنی لیے جائیں گے، دخول مراد ارادت۔ باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلا کے وقت پانی رکھنا۔ دیکھو شاگردوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کے لیے دو چیزیں بنیاد ہیں، ایک استاد کا احترام اور ایک استاد کی، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو کسی شاگرد کو اپنے استاد کے حضور کا صحیح طور پر وارث بناتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی خدمت۔ تو اس حدیث میں اسے خدمت کا تذکرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے، جب ان کو پتہ چلتا کہ حضرت استنجے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو فوراً پانی کا انتظام کر کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ آپ پانی سے استنجا فرما سکیں۔ باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلا جاتے وقت پانی کے رکھنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن ایک تو خدمت یہ ہے کہ خادم اس انتظار میں رہے کہ مخدوم جو کہے کہ کر دوں یہ خدمت ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی خدمت یہ ہے کہ استاد کی اور مخدوم کی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو سمجھ لو، اس کے مزاج کو سمجھ لو اور اس کے کہنے کے پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ اس وقت ہمارے مخدوم کی کیا ضرورت ہے، بغیر کہے اس ضرورت کا انتظام ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے بیت الخلا تشریف لے جاتے تھے تو آتے ہی فوراً وضو فرماتے تھے، یہ کہ آپ کا معمول ہر وقت باوضو رہنے کا تھا۔ تو خدام کو یہ بات معلوم تھی، یہ انتظار نہیں کہ حضرت باہر آئیں گے اور یوں کہیں پہ پانی لے کے آئیے ایک لوٹے میں اور ہاتھ پہ جائیں گے لوٹا بنا۔ آپ تشریف لے گئے، باہر آنے سے پہلے پانی وضو کے لیے تاکہ آپ آتے ہی وضو فرما لیں، کسی سے لینے کی ضرورت پیش نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام بیت الخلا میں تشریف لے گئے، فوضعت لہ وضوءا، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب باہر آپ نکلے تو بڑے خوش ہوئے کہ کس نے اچھے کام کیا، تو آپ نے پوچھا من وضع ھذا، تو یہ پانی کس نے رکھا؟ فاخبر، تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ پانی عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ فقال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کا تفقہ عطا فرما دیجیے، اللہ ہم کو بھی دین کی سمجھ عطا فرما۔ باب لا لا تستقبل تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه۔ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ذرا اس کو اچھی طریقے سے آپ سب سے پہلے تو آپ اس مسئلے کے اندر علماء کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کی رائے کرتے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں اس مسئلے کے اندر 4 رائے، لیکن مفتابی جو رائے ہے وہ آپ نہیں کہیں۔ حنفیہ کے یہاں مطلقاً مقبول ہے، مطلقاً کا مطلب پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، استقبال ہو یا استدبار ہو، صحرا میں ہو یا بنیاد ہو، سمجھے؟ ہر صورت مقبول ہے، یعنی قبلے کی طرف پیش کر کے استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے، چہرہ کر کے استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے، پیشاب کے اندر بھی یہ صورت مکروہ ہے، پاخانہ کرتے وقت بھی یہ صورت مکروہ ہے، کھلے اور جنگل میں یہ کام کر رہے ہو تب بھی مکروہ ہے، بیت
الخلا کے اندر بیٹھ کر کہیں آڑ میں پردے میں یہ کام کر رہے ہو تب بھی سمجھ گئے مطلقاً خبر. تو حنفیہ کے یہاں اس مسئلے میں مستبی قول یہ ہے کہ استقبال و استدبار مطلقاً مقبول ہے. جنگل کا حکم بھی وہی ہے اور آبادی کا حکم بھی وہی ہے. استدبار کا حکم بھی وہی ہے اور استقبال کا حکم بھی وہی ہے. پیشاب کا حکم بھی وہی ہے اور پاخانے کا حکم بھی وہی ہے. بات سمجھیے. یہ ہے حنفیہ کا مسئلہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بزرگ اس مسئلے کے اندر ایک ساتھ. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ آبادی میں دونوں عمل جاری ہے. استقبال بھی درست ہے اور استقبال بھی درست ہے. بیت الخلا آپ نے گھر میں بنا رکھی, مدرسے میں بنا رکھی, چاہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہو, اس میں پیٹ قبلے کی طرف ہو, دونوں درست ہے. اس حیت پر بنی ہوئی ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا تو اس حیت پر بنی ہوئی ہے شیٹ اور بیت الخلا آپ کی کہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کی پشت قبلے کی طرف ہوگی, کوئی حرج نہیں. آبادی کے اندر دونوں چیزیں جائز ہیں. استقبال بھی جائز ہے, استدبار بھی جائز ہے. پیشاب کی حالت میں بھی اور پاخانے کی حالت میں بھی. اور صحرا کے اندر یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. کھلے میں جنگل میں آپ کر رہے ہیں استنجا میدان میں تو نہ استقبال قبلہ کر سکتے ہیں نہ استقبال قبلہ کر سکتے ہیں. استقبال قبلہ بھی ناجائز ہے, استقبال قبلہ بھی ناجائز ہے. تین ائمہ کا قول آ گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ذرا تبدل کا شکار ہے. ایک قول ان کا وہ ہے جو حنفیہ کا ہے اور ایک قول ان کا وہ ہے جو امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور یہی قول ان کے یہاں زیادہ معتبر ہے. بات آ رہی. اور تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ استدبار تو جائز ہے اور استقبال ناجائز ہے. آپ سمجھ گئے. تو تین قول ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی امام مالک ایک ساتھ. امام احمد کے ایک قول کا لحاظ کرو تو وہ بھی کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ مطلقاً مقبول ہے, تحریمی ہے. امام احمد کا بھی ایک قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقبال اور استدبار میں فرق کرتے ہیں. استقبال کو ناجائز قرار دیتے ہیں, استدبار کو جائز قرار دیتے ہیں. قاسم شریف میں بھی آپ کو یہ چاروں ائمہ کا مسئلہ ہے. داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ دونوں وہ فرق کہتے ہیں کہ سب جائز ہے, صحرا ہو یا بنیان ہو, استقبال ہو یا استدبار ہو, پیشاب کی حالت ہو یا پاخانے کی, کلھا جائزہ, سب جائز ہے. پیشاب کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کر لو, کوئی حرج نہیں. کر لو پشت کر کے کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. جنگل پہ کر لو, کوئی نہیں. یہ داؤد ظاہری اور ربیعہ کا مسئلہ ہے. قاسم شریف میں آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے. اس کو سمجھیے آپ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو استدبار کو مطلقاً جائز ہے. یعنی بیت اللہ کی طرف استنجا کرتے وقت پشت کا ہو جانا آبادی میں بھی جائز ہے, جنگل میں بھی جائز ہے, پیشاب کی حالت میں بھی جائز ہے, پاخانے کی حالت میں بھی. استدبار تو مطلقاً جائز ہے. اور استقبال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آبادی کے اندر جائز ہے اور جنگل کے اندر ناجائز ہے. سمجھ گئے کہ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. دیکھو بات کی عبارت آپ کو ان کا مسلک سمجھ آئے گا. لا تستقبل القبلة بغائط او بول, قبلے کا استقبال نہیں کیا جا سکتا پیشاب اور پاخانے کی حالت میں, الا عند البناء,
اگر آبادی کی جگہ چاہے آبادی دیوار کی شکل میں ہو یا پہاڑ کی شکل میں ہو، آڑ ہونی چاہیے۔ اب دیکھو یہاں صرف استقبال کی بات کی ہے، استدبار کو، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سمجھ میں آ گیا نا کہ استدبار تو ان کے یہاں مطلقاً جائز ہے، آبادی میں بھی اور جنگل میں بھی، پیشاب کی حالت میں بھی اور پخانے کی حالت میں بھی۔ اور استقبال میں تفصیل ہے، کیا فرماتے ہیں؟ آبادی کے اندر جائز ہے، کھلے میدان اور جنگل کے اندر ناجائز۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے۔ اب ان حضرات کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، مطلب تو آپ سمجھ گئے۔ اب آپ ان کی دلیلوں کو سمجھیے۔ ظواہر جن کا مسلک یہ ہے کہ استقبال بھی جائز ہے اور استدبار بھی جائز ہے، جنگل اور صحرا میں بھی جائز ہے اور بیت الخلاء میں آبادیوں میں بھی جائز ہے، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جن روایتوں کے اندر استقبال یا استدبار کی روایتیں آئی ہیں وہ ممانعت کی روایتیں منسوخ ہیں، اور جب منسوخ ہو گئی تو ان پر عمل کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ ان کے نزدیک کیا ہے بھائی؟ یہ روایتیں کیا ہے؟ منسوخ، اور منسوخ روایتوں پر عمل نہیں کیا جاتا، لہذا یہ احکام سب کے سب غیر معقول۔ حنفیہ کا استدلال جو ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا استدلال جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ اس اختلاف کے پیچھے ان کی اپنی اپنی لاجک ہے۔ دیکھو ائمہ کرام اور مجتہدین نے جو احادیث اور قرآن سے مسائل اخذ کیے ہیں، استنباط کیا ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہ بس منہ اٹھائے استنباط کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پہلے ضابطے مرتب کیے، قاعدے مرتب کیے، اصول طے فرمائے، اور پھر انہی اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھ کر ان کے دائرے اور حد میں رہ کر یہ اجتہاد کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں اور مسائل کو طے فرماتے ہیں۔ جہاں دو طرح کی روایت ایک ہی مسئلے میں ہو، روایت کا اختلاف ہو، تو اب کون سی روایت کو ترجیح دیں اور کون سی روایت کو چھوڑیں؟ اس کے لیے ائمہ ثلاثہ کا اصول علیحدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول علیحدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب قولی اور فعلی روایت کے اندر تعارض ہو، ایک مسئلے کے اندر قولی روایت بھی موجود ہے اور فعلی روایت بھی موجود ہے اور دونوں کا مضمون علیحدہ علیحدہ ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ قولی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور فعلی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا، اس میں تعمیل کی جائے گی۔ اور اس اصول کی وجہ یہ ہے کہ فعلی روایتوں کے اندر تو خصوصیت کا احتمال ہے، آپ نے یہ فعل کیا، بہت سارے افعال ایسے ہیں آپ نے کیے لیکن وہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، امت کے لیے وہ اعمال نہیں ہے، تو فعلی روایات کے اندر جو ہے احتمالات ہیں، قولی روایت کے اندر احتمال نہیں، اس لیے قولی کو ترجیح دیتے ہیں، فعلی کو تعویل کرتے ہیں۔ اب یہاں اس مسئلے کے اندر بھی دو روایتیں ہیں، قولی اور فعلی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قولی ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فعلی ہے، تو اسی ضابطے کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قولی روایت کو، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی اور اس کو ناجائز قرار دیا۔ آپ سمجھیں؟ دوسرا اصول، جب مبیح اور محرم ایک روایت کسی چیز کی حرمت پر دلالت کرتی ہے
اور ایک روایت اسی چیز کی حلت پر دلالت کرتی ہے، ایک جواز پر دلالت کرتی ہے، ایک عدم جواز پر دلالت کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ حرمت والی روایت کو ترجیح دو، اسے معمول نہیں بناؤ، اس لیے کہ اس میں احتیاط کیا جائے، اور احتیاط کا ہم کو مطلب بنایا گیا کہ محتاط ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے یہاں اصول کیا ہے آپ کے یہاں کہ جب دو روایتوں کے اندر تعارض ہو، دو روایتوں کا مضمون ایک ہی مسئلے کے اندر متضادہ ہو، تو قولی اور فعلی ہو، دونوں روایتوں میں سے ایک قولی اور ایک فعلی ہو، تو قولی کو ترجیح دیں گے اور فعلی کے اندر کچھ صحیح تعبیر کریں گے۔ محرم اور مبیح ہو، ایک حرام کرنے والی، ایک علت کو جواز کو ثابت کرنے والی ہے، حرمت کو عدم جواز کو ثابت کرنے والی ہے، تو حرمت اور عدم جواز کی روایت کو لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں احتیاط کا ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو آئی ہے یہاں پہ، یہ حرمت پر دلالت کرتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وہ علت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمت والی روایت کو لیا اور یہ مسئلہ بیان کیا کہ جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو، استقبال بہر صورت ممنوع ہے، مکروہ تحریم ہے، قریب ہے، حرام۔ سمجھیے، ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے یہاں اصول استنباط اور اصول اجتہاد یہ ہے کہ جب دو روایتوں کے اندر تعارض ہو، ایک جواز کو بیان کرے، ایک عدم جواز کو بیان کرے، اور ان میں سے ایک قولی ہو اور ایک فعلی ہو، تو فعلی کو ترجیح دی جائے گی، قولی کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس کو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر یعنی حضرت حفصہ کے گھر کی چھت سے چڑھ گیا، اچانک میری نظر پڑی کہ پیغمبر علیہ السلام دو کچی اینٹوں کے قدمچے بنا کر اس پر جو ہے استنجا فرمانے، ضرورت سے فارغ فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی پشت بیت المقدس کی طرف تھی، اور مدینہ میں جس کی پشت بیت المقدس کی طرف ہوگی لازمت اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، تو گویا حضور استقبال قبلہ ہے بیت اللہ۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت پہلی روایت ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں اصل یہ ہے کہ جب قولی اور فعلی روایت کے اندر تعارض ہو تو فعلی کو ترجیح دی جائے گی، قولی کے اندر تعویل دی جائے گی۔ اس لیے وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ صحرا کے اندر تو ممانعت ہے، لیکن جو ہے بنیاد آبادی کے اندر ممانعت نہیں ہے، نہ استقبال کی اور نہ استقبال کی۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ ائمہ اربعہ کے دلائل۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ سب سے علیحدہ ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ استدبار تو مطلقاً جائز ہے، اور استدبار تو مطلقاً جائز ہے، اور استدبار یہ صحرا کے اندر ناجائز ہے اور آبادی کے اندر جائز ہے۔ اور دیکھو اپنی اس مسلک کو ثابت فرما رہے ہیں اسی حدیث سے جو حدیث حنفیہ کا مستدل ہے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ کیسے؟ یہ روایت میں تخصیص کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت میں جو لفظ استعمال کیے گئے اگر ان کے اصل معانی اور مفہوم کو اختیار کرنے میں کوئی دشواری اور خلل نہ ہو تو ان روایت کو ان کے اصلی معنی پر مشغول کرنا چاہیے۔ سمجھ ماری بات؟ لیکن دیکھو روایت کو اذا اتا احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص غائط میں آوے،
غائب کا لفظی ترجمہ ہے نشیبی میدان. تو گھر میں تو نشیبی اور فراز نہیں ہوتے، وہ تو ایک سطح کا بنا ہوا ہے. یہ نشیبی علاقہ جنگل ہی میں ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا اذا اتا احدکم بغائط، جب تم میں سے کوئی شخص نشیبی جگہ میں آئے، اذا اتا احدکم الغائط، تو نشیبی جگہ غائط ہے، غائط جنگل میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا. لہذا اس روایت کو جنگل پر محمول کریں گے، گھر کو اس سے. تو جو گھر کو مستثنا کیا اس کی ایک دلیل سمجھ گئے کہ حدیث میں ہے لفظ غائط، اور غائط کا اطلاق جنگل پر تو ہو سکتا ہے، گھر پر میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی کوئی آیت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تدبیر جس ماحول میں آئی ہے اسی ماحول کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب اور اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی اذا اتا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر، تو آپ یہ بتائیے کہ اس زمانے کے اندر لوگ گھروں میں استنجا کرتے تھے کہ جنگل میں استنجا کرتے تھے؟ جنگل میں جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. تو اس روایت کا تعلق جنگل ہی سے، گھر کا حکم اس کے اندر داخل نہیں ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جس سے استدلال کیا ہے حنفیہ نے، اس سے استدلال کر رہے ہیں، اس میں تفصیل فرما رہے ہیں کہ یہ روایت تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ صحرا کے ساتھ خاص ہے، جنگل کے ساتھ خاص ہے. اس روایت کا آبادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حنفیہ اس کو جنگل اور آبادی دونوں پر محمول کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ملک شام کو فتح کیا، ہمارے قبضے میں آ گیا، تو ہم ملک شام کے اندر رکے. تو جو شہر جو گاؤں ہمارے قبضے میں آئے تھے وہاں بیت الخلا بنی ہوئی تھی ہر گھر میں، اور وہ بیت الخلا مسلمانوں کی بنائی، یہودیوں کی بنائی ہوئی تھی. تو وہاں بہت ساری بیت الخلا اس طرح کی تھی کہ جن کا رخ قبلے کی طرف ہوتا. اگر اس قدمچے پر کوئی بیٹھے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، کعبے کی طرف ہوگا. اب جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا تو بڑی گڑبڑ ہو گئی. اب ان کو توڑ کے فوراً بدلا بھی نہیں جا سکتا. تو ہم جب وہاں قدمچوں میں جا کر کے بیٹھتے تھے ننحرف یمیناً و شمالاً، یا تو یوں ٹیڑھے ہو کر کے بیٹھتے تھے یا پھر یوں ٹیڑھے ہو کر کے بیٹھتے تھے. سیدھے نہیں بیٹھتے تھے، سیدھے بیٹھیں گے تو استقبال قبلہ ہو جائے گا. تو جب بیٹھتے تھے پاجامہ کھول کے یا تو تھوڑے سے یوں گھوم گئے تو آپ قبلے سے ہٹ گیا، یا تھوڑے سے ننحرف یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں کو مڑ کر کے بیٹھتے تھے. اب دیکھیں دائیں بائیں کو مڑ رہے ہیں، یعنی آبادی میں ابو ایوب انصاری اور ان کے ساتھی استقبال قبلہ سے گریز کر رہے ہیں اسی حدیث کی بنیاد پر. تو صحابہ نے کیا سمجھا اس روایت سے کہ اس روایت کا تعلق جنگل سے بھی ہے اور آبادی سے بھی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی روشنی میں دونوں جگہ اس بات کو ناجائز قرار دیتے ہیں، مقبول قرار دیتے ہیں. ہماری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جنگل کے ساتھ خاص کرتے ہیں. دو وجہ تو بتا دی، اور تیسری وجہ اور کہ دیکھو اس روایت میں یہ بھی ہے شرقو او غربو، یا تو اپنا چہرہ مشرق کی طرف کیا کرو یا اپنا چہرہ مغرب کی طرف کیا کرو. چاروں جہاد کی آزادی جنگل میں کھلے میدان میں ہو سکتی ہے. بیت الخلا میں کیسے ہو؟ بیت الخلا میں تو قدم کے جیسے بن گئے، اب وہاں تو نہیں آرام کرسی کہ آپ چاہے یوں گھوم جاؤ چاہے یوں گھوم جاؤ، ادھر ایسے نہیں کر سکتے. جیسے وہ بنی اسی حیث پہ بیٹھنا ہے.
فرمایا کہ اس حدیث میں چاروں صفتوں کی طرف آزادی کو بیان کیا گیا، اور چاروں صفتوں کی آزادی بیٹھنے والے کو جنگل میں ہو سکتی ہے، گھر کی بنی ہوئی بیت الخلا میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا تعلق جنگل سے ہے، آبادی سے۔ بہرحال ان قرائن کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جنگل کے ساتھ خاص کیا ہے، آبادی کے حکم کو اس سے مستثنا کیا ہے۔ قرائن جو میں نے آپ کو بتا دی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دونوں کے ساتھ رکھا ہے، اس کی دلیل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے، یہ جنگل کے تو صاف صاف صحیح روایت ہے۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو اس روایت کے راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ جب ملک شام میں دیکھ رہے ہیں تو آبادی میں بھی اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کا تعلق جنگل سے بھی ہے اور حدیث کا تعلق آبادی سے بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ استقبال اور استقبال کا جو مسئلہ ہے، استقبال قبلہ اور استقبال قبلہ، یہ کعبۃ اللہ سے متعلق ہے یا بیت المقدس کا بھی اس سے تعلق ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیت المقدس کا بھی جیسے بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف استقبال اور استقبال نہیں کرنا چاہیے، بیت المقدس کی طرف بھی استقبال اور استقبال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جمہور فقہا اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ بیت المقدس سے شامل وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص غائط بیت الخلا آئے، فلا یستقبل القبلۃ، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، اور نہ قبلے کی طرف اپنی پشت کرے، شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف منہ کیا کرو یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ دیکھو یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کی بات پوری دنیا کے لیے ہے، سنتوں کے اعتبار سے۔ جو لوگ کعبے سے مشرق کی جانب میں رہتے ہیں جیسے ہم لوگ، یا جو لوگ کعبے سے مغرب کی جانب میں رہتے ہیں جو بہت سارے ممالک ہیں، ان کے لیے شرقوں اور غربوں، اس لیے کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کریں گے یا تو استقبال ہو جائے گا یا استقبال ہو جائے گا۔ تو ہمارے حق میں اس کا مطلب کیا ہے؟ شمالو او جنوب، یا تو شمال کی طرف رخ کرو یا جنوب کی طرف رخ کرو۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو بیت الخلا بنتی ہے شمالن بنتی ہے اور بنتی ہے شرقن اور غربن نہیں بنتی ہے، اس سے اختلاف۔ باب من تبرز على لبنتين، قدمچوں پر بیٹھ کر ضرورت پوری کرنا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سادی زمین پر بیٹھ جائیں اور پیشاب پاخانہ کر لیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن قدمچہ بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ بات ہے، اس لیے کہ نیچے زمین پر بیٹھیں گے تو اس میں احتمال ہے کہ پیشاب یا پاخانے کی چیزیں آپ کو قدموں پر آ سکیں۔ قدمچہ بنا لیا، کسی اونچی جگہ پر بیٹھ گئے تو ایسی صورت میں نجاست جب گرے گی تو آپ کے قدموں کے ملوث ہونے کا پیشاب نہیں رہے گا۔ چنانچہ پہلے زمانے کے اندر جو گھروں میں بیت الخلا تھی وہ قدم سے اونچی اونچی وہ بنی ہوتی، بیچ میں گہرائی ہوتی تھی، گندگی۔ اب وہ قدمچوں کا دور چلا گیا تو جو اب فلش آئی ہے، شیٹ آئی ہے، وہ بھی اسی کے قائم مقام ہے، یہ کہ اس میں
اوپر کو تو اونچائی نہیں ہوتی لیکن اس میں گرنے کی جگہ کو نیچا کر دیا گیا تو وہ نیچے گرتی ہے گندگی، پیروں سے اوپر ہوتے ہیں تو پیروں کے جو ہے ملوث ہونے کا اندیشہ کافی نہیں رہتا ہے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت اس طرح بلندی پر بیٹھیں کہ استنجا گرنے کی جگہ اور آپ کے قدموں میں فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ اچھل کر کے چھینٹے گندگی کی آپ کے قدموں کو آلودہ اور ملوث نہ کرے۔ من تبرز علی لبینتین، لبینہ کہتے ہیں کچی، جب آگ میں پکا دیا جاتا تو پھر وہ آجورا بن جاتی، دو کچی اینٹوں پر بیٹھ کر استنجا کرنا۔ چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن امه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا یقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس۔ فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله۔ قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض۔ تو یہ واسع بن حبان یہ تابعی واقعہ پورا یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، قبلے کی طرف آپ کی پشتی ادھر کو مڑ کر کے بیٹھے، یہ آئے مسجد میں نماز پڑھی، جنہیں بھی عبداللہ ابن عمر کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو بالکل ان کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے، ذرا سے ادھر کو آڑے ہو کر کے بیٹھے۔ یہ جو سامنے نہیں بیٹھے تھے، آڑے ہو کر کے بیٹھے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے واسع بن حبان کہ بیت المقدس کی طرف اور قبلے کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی استنجا کرتے وقت بھی اور عام مجلسوں کے اندر بھی بیت اللہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ سمجھتے تھے۔ تو اسی اپنے خیال کے مطابق جب بیٹھے تو بالکل سامنے نہیں بیٹھے، کیونکہ بالکل سامنے بیٹھیں گے تو ان کی پشت ادھر چلی جائے گی، بیت المقدس کی طرف چلی جائے گی، گھوم کر کے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ اچھا یہ ہے ان کے ذہن میں مسئلہ، تو ان کی اصلاح فرمائی، ایک تو یہ حدیث سنائی اور ان سے کہا کیوں بھائی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو سجدہ اپنے کولوں اور سرینوں پر کرتے ہیں۔ اگر یہ اس کا مطلب مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی سرین اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ رانے اور پنڈلیاں ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ عورت جب سجدہ کرتی ہے تو پردے کے پیش نظر وہ اپنے جو ہے پچھلے حصے کو اوپر نہیں اٹھاتی، بلکہ یہ جو اس کے کولے ہیں یہ اس کے قدموں پر جمے رہتے ہیں اور بس یوں جھک جاتی ہے وہ۔ یہ دل کیا کہ تم عورتوں کی طرح نماز پڑھو یا مردوں کی طرح نماز پڑھو، یعنی تم جو یہ خیال کیے بیٹھے ہو کہ بیت المقدس کی طرف پشت نہیں کر سکتے، تو جب تم نماز پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ نماز پڑھنی ہے کعبے کی طرف رخ کر کے، اور مدینہ منورہ میں جو آدمی کعبے کی طرف رخ کرے گا، مکے کی طرف رخ کرے گا، اس کی پشت لازماً بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ تو اگر نماز جب پڑھو گے تو سرین زمین پہ تو ٹیکو نہیں، تم قدم عرض ہو لا محالہ اٹھاؤ گے اوپر کو۔ تو اب جب تم سجدے میں جاؤ گے تو تمہاری یہ مقعد اور سرین کس طرف ہوگی؟ بیت المقدس کی طرف ہوگی۔ تو جب نماز میں سرین
اس طرف ہو سکتی ہے، تو عام حالات میں بیٹھنے کے اندر کمر اگر ادھر ہوگی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ طرز کیا سمجھ ماری بات، اور پھر ان کو مسئلہ بتایا کہ یہ غلط بات ہے، میں نے تو خود حضور کو استنجے کی حالت میں بیت المقدس کی طرف پشت کر کے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، تو جب استنجے کی حالت میں پشت کی جا سکتی ہے تو عام حالات کے اندر تو بدلنے والا کی جا سکتی ہے، بات سمجھ میں آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب تم بیٹھا کرو ضرورت پوری کرنے کے لیے استنجے کے لیے تو نہ قبلے کی طرف رخ کیا کرو نہ بیت المقدس کی طرف کیا کرو، آئے لوگوں کی بات غلط ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، یہاں اپنا گھر مجازاً ہے، کون سا گھر ہے یہ؟ حضرت حفصہ کا گھر ہے، اور بہن کے گھر کو بھی اپنا گھر کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے اپنا گھر کا ورنہ ان کا نہیں ہے، گھر کس کا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا وہ گھر ہے جو آپ نے حضرت حفصہ کے رہنے کے لیے ان کو دیا ہوا ہے، آپ سمجھ گئے بھائی؟ تو میں نے پیغمبر علیہ السلام کو 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ ترجمۃ الباب حلال دودھ کے اوپر بیٹھے نا، مستقبلاً بیت المقدس، اور آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور پھر فرمایا لعلک شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے کولہوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا لا ادری، خدا کی قسم یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی جنم من الذین یصلون علی اوراقی، تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے پھولوں پر نماز پڑھتے ہیں، تو پھولوں پر نماز پڑھنے کیا مطلب ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح فرماتے ہیں یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، یعنی ایسا شخص جو نماز پڑھے اور نماز میں اپنی سجود کو اوپر نہ اٹھائے بلکہ سجدہ کرے اس حال میں کہ اس کی سجود زمین سے لگی رہے، جیسے خواتین کرتی ہیں۔ باب خروج النساء الى البراز، عورتوں کا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے جانا۔ پہلے زمانے میں گھروں میں چونکہ بیت الخلا نہیں ہوتی تھی، لہذا خواتین بھی اور مرد بھی اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جنگلوں ہی میں جایا کرتے۔ جب پردے کے احکام نازل ہو گئے تب بھی خواتین اور مستورات جنگل ہی میں جاتی تھی، لیکن نزول حجاب کے بعد اب نظام تھوڑا سا بدل گیا، عام طور پر دن میں نہیں، مرد تو کبھی بھی چلا جاتا تھا دن ہو یا رات ہو، خواتین اور مستورات رات میں جاتی تھی، دن میں نہیں جاتی تھی، پردے کے پیش نظر۔ جیسے عام مدینے کی خواتین جایا کرتی تھی جنگلوں میں قضائے حاجت کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اسی طریقے سے جایا کرتی تھی جب تک بیت الخلا نہیں بنی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ عام عورتیں جائیں کوئی بات نہیں، لیکن ازواج مطہرات کا ایک مخصوص مقام وہ نہ جائیں تو اچھا ہے، یعنی عام عورتوں کے لیے تو پردہ یہ ہے کہ وہ ضرورت کے وقت کپڑا لپیٹ کر برقع اوڑھ کر باہر چلی جائیں، لیکن ازواج مطہرات کو حکم یہ خواہش تھی حضرت عمر کہ وہ باہر ہی نہ جائیں، برقعے کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتی، برقعے اور چادر کے بغیر بھی وہ باہر نہ جائیں، گھر ہی میں رہیں۔ اب یہ بات ماننا ممکن نہیں تھا، لہٰذا نہیں مانی گئی، تو انہوں نے ایک دن ایک طریقہ اختیار کیا یہ دکھانے کے لیے کہ پردے کے ساتھ بھی باہر جا کر پہچان میں آ جاتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ نکلیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پیغمبر علیہ السلام کی زوج مطہر ہیں، وہ
لمبے قد کی. وہ ایک مرتبہ رات کے وقت مغرب کے بعد اندھیرا ہو جانے کے بعد آبادی سے باہر تشریف لے گئی قضائے حاجت کے لیے، اور وہاں سے چادر پہ لپٹی ہوئی برقعے میں واپس آ رہی تھی. حضرت نے دیکھ لیا تو فرمایا دور سے ہی، یا سودا قد عرفنا کی، سودا دیکھو تم اگرچہ پردے میں ہو، برقعے اور چادر میں لپٹی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی ہم نے تم سے پہچان لیا، ہم نے تم کو کہ تم سودا ہو. جب برقعے میں بھی پہچانی گئی تو پردے کا مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے گھر میں بیٹھے تو زیادہ اچھا ہے. اب یہ بیچاری گھر آئی پیغمبر علیہ السلام کو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس خواہش کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا گیا، وہی ان کے خواہش کے خلاف ہے. بہت سے معاملات میں وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق آئی کہ جو چاہتے تھے عمر اللہ کی طرف سے وہی حکم آیا، لیکن اس مسئلے کے اندر ایسا نہیں ہوا. جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات کہی، حضور پر وحی نازل ہوئی اور حضور نے اس کے بعد فرمایا قد اذن لکن ان تخرجنا، تمہیں اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے کہ تم ضرورت کے وقت گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکل سکتی ہو. یعنی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت بھی گھر سے نہیں نکل سکتی، بلکہ پردے میں رہتے ہوئے ضرورت کے وقت گھر سے نکلا جا سکتا. یہ حجاب کے خلاف نہیں. بات سمجھ شریف میں آئی. پہلے ترجمہ دیکھ لو، پھر اس روایت کے اندر ایک خاص بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. قضائے حاجت کے لیے عورتوں کا باہر جانا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھروں سے رات میں نکلتی تھی. اذا تبرزن الى المناصع، جب وہ جاتی تھی میدان کی طرف. یہ مناصع کے ترجمہ کرے یہ سعید الافیہ، مناصع کہتے ہیں کھلے چوڑے میدان کو، یعنی جنگل میں جاتی تھی اور وہاں ضرورت پوری کر کے آتی تھی. وکان عمر یقول للنبی، اور حضرت عمر پیغمبر علیہ السلام سے یہ درخواست کرتے تھے وہ حجب نساءک، اپنی عورتوں کو پردے میں رہنے کے لیے کہو، یعنی با پردہ ہو کر بھی یہ گھر سے نہ نکلیں، ان میں گھر پہ رہنے کی پابندی لگاؤ. فلم یکن رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. فخرجت سودہ بنت زمعہ، تو ایک دن پیغمبر علیہ السلام کی بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں نکلی عشاء کے وقت. وکانت امرأۃ کبیرہ، اور یہ دراز قد تھی. فناداہا عمر، تو حضرت عمر نے آواز لگائی الا قد عرفنا کی یا سودا، سنو سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا. تو کہا حرصاً علی ان ينزل الحجاب، اس بات کی امید پر کہ پردے کے احکام نازل کر دیے جائیں. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ نے پردے کے حکم کو نازل فرما دیا. اگلی روایت کو وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن ان تخرجن في صاحب في حاجتكن. قال هشام عن البراء. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم کو اجازت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو. شام کہتے ہیں کہ ضرورت سے مراد یہ جنگل میں جانا ہے، باہر جانے سے مراد جنگل میں جانا ضرورت ہے. دیکھو یہ جو روایت ہے اس میں لفظ ہے فانزل اللہ الحجاب،
یہ ایک راوی کا وہم ہے، لیکن اس سے روایت کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت کی سند میں کوئی معمولی درجے کا جھول ہوتا ہے، لیکن متن اس کا بالکل درست اور صحیح ہوتا ہے۔ کہیں سند بالکل اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لیکن متن میں ہلکا پھلکا سا وہم آ جاتا ہے، اس سے بھی روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کسی ایک جملے میں وہم ہو جانے کی وجہ سے پوری روایت قابل ترک نہیں ہو جاتی۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ حجاب کے نزول کے بعد کا ہے، یعنی پردے کے احکام اس وقت نازل نہیں ہوئے، پردے کے احکام تو پہلے ہی نازل ہو چکے تھے۔ حضرت عمر یہاں عام پردے کے خواہش مند نہیں تھے، بلکہ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خواتین ازواج مطہرات کے لیے مخصوص پردہ چاہتے تھے، اور وہ ہے عدم خروج من البیوت۔ ان کو یہ حکم دیا جائے کہ یہ گھر سے نکلے ہی نہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت سودا با پردہ آ رہی تھی، تبھی تو یوں کہا کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور بے پردہ ہوتی تو پہچاننے میں کون سا کمال تھا؟ کہ پردہ کر کے آئی ہو تب بھی تمہاری شناخت ہو گئی تمہارے طول قد کی وجہ، دراز قدی کی وجہ سے، تو پردے میں تھی، معلوم ہوا کہ پردے کے احکام سے یہ ہے نا فانزل اللہ الحجاب۔ یہ راوی کا وہم ہے، یہاں پر حجاب کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا، حجاب کا حکم تو پہلے نافذ ہو چکا تھا۔ یہاں تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات کے لیے پردے کی مخصوص شکل پر مشروع کی جائے، اور وہ یہ ہے عدم خروج من البیوت، کے گھر سے نکلنے کی اجازت ہی اس کو نہ دی جائے۔ باب التبرج فی البیوت۔ اس زمانے میں عام طور پہ باہر جاتے تھے، اب بھی بہت سے علاقوں کے اندر لوگ جنگل میں جاتے ہیں، تو ماحول تھا، پہلے گھر میں بنانا پسند ہی نہیں کرتے تھے لوگ بیت الخلا، لیکن اب رواج بدل گیا ہے، سب گھر میں بناتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، پیغمبر سے ثابت ہے۔ تو گھر میں بھی جنگل میں بھی جا سکتے ہیں، اور گھر میں بیت الخلا بنا کر وہاں بھی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ گھروں میں استنجا کرنے کا بیان، گھروں میں قضائے حاجت کا بیان۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياش عن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت على ظهر عن ظهر بيت حفصة۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے مکان کی چھت پر چڑھا، یہ بعض حاجتی اپنے کسی کام کے لیے، فرائض رسول اللہ، تو میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی ضرورت پوری فرما رہے تھے، آپ کی پشت قبلے کی طرف تھی اور آپ کا چہرہ شام کی طرف تھا۔ اب دیکھو حضور نے گھر میں استنجا کیا نا، تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر بھی استنجا کر سکتے ہیں، بیت الخلا بنا سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد زارت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه ایک دن اپنے گھر کی یعنی حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا، تو میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا قاعداً علی لبنتین، آپ دو کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مستقبل بیت المقدس، اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی گھر میں آپ استنجا کر رہے تھے، مسئلہ ثابت ہو گیا کہ گھر کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔